کچھ باتیں ہیں جن کا لحاظ موت کے وقت بہت ضروری ہے، جن میں سب سے پہلی بات مرنے والے کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے۔ دیکھو، ایک وصیت ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، مال کے سلسلے میں، پراپرٹیز کے سلسلے میں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو کبھی بھی کر لے انسان۔ لیکن شریعت کہتی ہے مرنے والے کو چاہیے کہ موت کا وقت جب آتا ہے، خاص کر اس وقت اپنے بیوی بچوں کو، اقارب اور رشتہ دار کو دین توحید پر قائم رہنے کی وصیت کر جائے۔ اس کی روح نکلنے والی ہے، اسے اپنے بچوں اور اپنے آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اسے مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہیے کہ دین توحید پہ قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، صراط مستقیم پر استقامت کی وصیت کرے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ قرآن کہتا ہے یہ انبیاء کی سنت رہی۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اے لوگوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بچوں نے ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، جو الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، ایک ہی اللہ، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً کفر زدہ ماحول، شرک زدہ ماحول، جہاں قدم قدم پر شرک کے مظاہر ہوتے ہیں، وہاں تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کی لکھی ہوئی وصیتیں جو ہمیں ملتی ہیں اس میں صرف پراپرٹی اور جائیداد کی باتیں ہوتی ہیں، دین توحید پر قائم رہنے کی بات بھول کر بھی نہیں لکھی جاتی۔ جائیداد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر یہ وصیت ہے جو ہر مرنے والے کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کرے، اور دنیا سے جاتے ہوئے معافی تلافی کر کے جائے۔ موت کا وقت قریب محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ شاید بہت جلد میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، معافی مانگ لو، خالق سے بھی مانگ لو، مخلوق سے بھی مانگ لو۔ حقوق اللہ میں جو جو غفلتیں ہوئی ہیں اللہ سے مانگ لو، وہ معاف کر دے گا۔ اور حقوق العباد میں جو جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس کا مال ہڑپ کیا مال لوٹاؤ، زبانی معافی ناکافی ہے۔ اگر مال ہڑپ کیا ہے، جائیداد ہڑپ کی ہے، لوٹاؤ، زبانی معافی ناکافی ہے، اللہ یہ کہ وہ سامنے والا معاف کر دے تو الگ بات۔ کسی کو کبھی کوئی تکلیف دے دی تھی، ظلم کر دیا تھا، بلاؤ، بلا کے معافی مانگو اور اس سے کہو کہ بدلہ لینا ہو تو یہی لے لو۔ سارا حساب بے باک کر کے دنیا سے جانا چاہیے۔ دیکھو پیارے نبی صلوات اللہ وسلم، آپ سوچو کیا پیارے نبی سے کبھی ظلم کا تصور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ پیارے نبی کبھی ظلم نہیں کر سکتے، پیارے نبی کی جانب سے کبھی کسی پر زیادتی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود جب موت کا وقت آیا، زندگی کے آخری ایام ہیں، پیارے نبی منبر پہ کھڑے ہو کے ایک دعا کرتے ہیں، وہی جو بات تھی کہ مرنے سے پہلے مخلوق کے تعلق سے بھی اپنے دل کو صاف کر کے جانا چاہیے، سب کو معاف کر کے اور سب سے معافی لے کے جانا چاہیے۔ پیارے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا اے اللہ، میں تیرا ایک بندہ ہوں، انسان ہوں، جیسے اور انسانوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا تھا، لہذا فَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهِ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ، زندگی میں نے اگر کسی بھی مومن کو کوڑے لگائے ہیں، زندگی میں نے اگر کسی بھی مومن کو برا بھلا کہا ہے، تو اے اللہ میرے اس کوڑے لگانے کو، میرے اس برا بھلا کہنے کو اس مومن کے حق میں تیرے تقرب کا ذریعہ بنا دے، تیری رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ اب یہاں کیا ہو گئی؟ پیارے نبی کوڑے لگائیں تو کس لیے لگائیں گے؟ سزا کے طور پہ لگائیں، کسی نے شراب پی ہوگی کوڑے لگائے ہوں گے۔ پیارے نبی دعا کر رہے جس کو میں نے کوڑے لگائے ہیں، اس کوڑے لگانے کو تیری رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ میں نے جس کو بھی ڈانٹا ہے، غصہ کیا ہے، میرے اس ڈانٹنے کو، غصہ کرنے کو اس بندے کے حق میں تیرے تقرب کا ذریعہ بنا دے۔ میری اس ڈانٹ کے مقابلے میں اسے تیری قربت ملے، میرے اس غصے کے مقابلے میں اسے تیری جنت ملے، تیری رحمت ملے۔
یہ ایک اسوہ ہے جو پیارے نبی نے پیش کیا ہے. حالانکہ پیارے نبی نے کسی کو بھی جو کوڑے لگائے برا بلا کا ناحق نہیں برحق کہا تھا. جب برحق کہہ کر بھی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا تو ہم سے ناحق جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو سوچو کہ کتنا ہمیں اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا ہے. اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے خالق و مخلوق سے معافی مانگ کر جاؤ.